حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے تواتر سے اپنے ملفوظات میں اور اپنی کتب میں اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ جاری ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق مجددین کے آنے کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ جب میں نے یہ مضمون تیار کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے اس کا پہلے علم نہیں تھا، کیونکہ میں نے پہلے کبھی ایسے پڑھا نہیں تھا کہ اتنے زیادہ حوالے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان کی کتب میں، ان کے ملفوظات میں ہیں، جن میں انہوں نے اس چیز کا اظہار فرمایا ہے کہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ ہمیشہ جاری رہے گا، اور مجددین ہر صدی کے سر پر آتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ نہ کرے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خاص طور پر مکالمہ مخاطبہ الہیہ کے جاری رہنے اور مجددیت کے جاری رہنے کو زندہ مذہب کا نشان بنایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب مذاہب یہ کہتے ہیں ہمارا مذہب زندہ ہے، لیکن صرف اسلام کا یہ مذہب ہے جو اس کے لیے دلیل پیش کرتا ہے کہ ہر صدی پہ لوگ آتے رہیں گے جو ایک فلٹریشن کا کام دیں گے، اور ہر طرح کی جو بد رسومات اور بد عقائد اسلام میں لوگوں نے شامل کر لی ہیں، ان کا کلا کما اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کوئی شخص کرے گا۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ حضرت مسیح موعود نے ہمیشہ ہر جگہ یہ فرمایا ہے ایک مجدد، ایک مجدد، ایک مجدد۔ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بہت سارے لوگ آئیں گے جو تجدید کا کام کریں گے۔ اور ہر چشم بصیرت رکھنے والا شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آ کے تجدید کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ تجدید کا کام تو صرف وہ شخص کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ فریضہ انجام دیتا ہے، ورنہ تو 73 فرقے اسی لیے ہوئے، عیسائیوں میں فرقے اتنے زیادہ ہیں اسی وجہ سے کہ ہر شخص اپنے علم اور اپنی سمجھ کے مطابق تجدید کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دین کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ اور حیرانی ہے کہ قادیانی نظامی علماء اور خلفاء ان کو یہ حوالے نظر نہیں آتے۔ میری سمجھ سے یہ بات بالکل باہر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ خلفاء نے مجدد کا آنے کا انکار کر دیا ہے۔ میں بالکل اس سے ناواقف تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب ہم لاہور میں بھی، پاکستان میں بھی، بچپن میں خدام، جب میں خادم ہوا اس وقت ہم بہت تقریریں کرتے تھے، اور ہر وقت یہی ہم کرتے تھے، اس عنوان کے تحت تقریریں کرتے تھے کہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ جاری ہے اور ہمیشہ سے جاری رہے گا، اور یہ حضرت مسیح موعود کی تعلیم ہے۔ اور میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ہمارے خلفاء بھی اسی تعلیم پر قائم ہیں۔ لیکن جب میں نے غلام مسیح الزمان پر ایمان لے کے آیا اور پھر میں نے جب یہ پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ حضرت خلیفہ ثالث نے 1978 میں ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی نے نہیں آنا، بلکہ ان کا یہ موقف تھا کہ ہر شخص جو مجدد کا لفظ کا استعمال بھی کرتا ہے وہ منافق ہے، اور اب کسی نے نہیں آنا۔ اور جو خلفائے احمدیت ہیں وہ حضرت مسیح موعود کا ذل ہیں، اور یہی قیامت تک چلیں گے۔ لیکن جب ہم غور کرتے ہیں، مثلا حضرت خلیفہ ثالث کا ہم خطبہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے مسجد نور میں فرینکفرٹ میں 3-4 خطبے انہوں نے فرمائے، اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اب کسی نے نہیں آنا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، صرف خلافت چلے گی۔ اور انہوں نے حدیث مجددین سے بھی انکار کر دیا ہے، جس کو متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر یہ حدیث بتائی تھی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب کے مالک نہیں تھے، ان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ آج سے صدیوں بعد کیا ہوگا،
لیکن خدا تعالیٰ کو پتہ تھا، اور خدا تعالیٰ سے علم پا کر انہوں نے یہ حدیث پیش کی کہ ہر صدی کے سر پر یہ مجدد آئے گا، اور یہ صرف اسلام کو یہ خصوصیت حاصل ہوگی۔ لیکن حضرت خلیفہ ثالث کا جب ہم بیان دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجدد آئے گا، بلکہ من آئے گا، اور ان کا مطلب ہے کہ من سے مراد کثرت سے لوگ آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی، مرد بھی آئیں گے، اور تجدید کا کام کریں گے۔ اور پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ والا جو ان کا خیال ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ حضرت مسیح موعود کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اور ان کی کتب میں تواتر سے اس کے عقیدے کے خلاف عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر جیسے کہ حضور نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ عقیدہ حضرت مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کا تھا، اور ان کا عقیدہ کس لیے تھا؟ اس وجہ سے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بدترین مخالف تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حدیث مجددین کو اپنے اول طور پر نشان کے طور پر پیش کیا ہے۔ حقیقت الوحی میں آپ نے جو نشانات پیش کیے ہیں، اس میں اول طور پر آپ نے حدیث مجددین کو پیش کیا ہے، اور اس کو جھٹلانے کے لیے ابو الاعلیٰ مودودی نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ نہیں، یہ ایک نہیں آئے گا، بہت سارے لوگ آئیں گے، اور من کا یہی مطلب ہے۔ اور یہی بات خلیفہ ثالث صاحب اپنے خطبات میں کر رہے ہیں۔ وہ حدیث اور وہ ترجمہ اور وہ تشریح جو حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے کی، اس کو چھوڑ کر وہ حضرت مسیح موعود کے بدترین مخالف کی ہوئی تشریح کو اپنا رہی ہیں، اور اس عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ قائم کر رہی ہیں۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ خلیفۃ المسیح نہیں ہے، یہ خلیفۃ المودودی ہیں، اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تحریک ختم نبوت والے عقیدے کا۔ میں نے تحریک ختم نبوت والوں کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا، ان کا عقیدہ یہی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نہیں آنا۔ گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا گلا گھونٹ دیا ہے، اور اس رحمت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی، اس کو انہوں نے نعوذ باللہ ختم کر دیا ہے۔ یہ عقیدہ تھا تمام مسلمانوں کا، اور اب بھی یہ ختم نبوت والا عقیدہ ہے۔ جو پیغامی لاہوری جماعت کے لوگ تھے، انہوں نے جب حضرت مسیح موعود کو 1914 میں جب خلیفۃ المسیح الاول کی وفات کے بعد جب حضرت مسیح موعود کے الہام کے مطابق یہ تفرقہ پڑا، کیونکہ حضرت مسیح موعود کا الہام تھا کہ ہمارا حصہ ہمیں دے دو، اور مولوی محمد علی صاحب وہ جلیل القدر صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، لیکن وہ اپنا حصہ لے کے لاہور چلے گئے، اور اپنا عقیدہ بھی بدل دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی نہیں تھے، اور انہی لوگوں کے ساتھ مل گئے جن کی بے کنی کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور اس عقیدے فاسد عقیدے کو پاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بارش کی طرح وحی کی تھی کہ وحی اب بھی جاری ہے، لیکن وہی عقیدہ انہوں نے دوبارہ اپنا لیا اور راندہ درگاہ ہو گئے۔ لیکن یہ قادیانی نظامی احمدی اس وقت 1914 میں انہوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر تو اللہ تعالیٰ نے بارش کی طرح وحی کی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ گونگا ہو گیا ہے۔ اب کسی نے نہیں آنا، اب کبھی کسی کو وحی نہیں ہوگی۔ اور وہ جو دعا ہم ہر روز کرتے ہیں دن میں 5 دفعہ نمازوں میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منعم علیہ گروہ میں شامل کرنا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ منعم علیہ گروہ کون ہے؟ کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ان کو یہ انعام ملیں گے کہ ان میں نبی ہوں گے، شہید ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے، اور صالح ہوں گے۔ وہ یہ جو نظامی قادیانی احمدی اب بھی وہی نماز میں وہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن خود اپنے اوپر انہوں نے یہ انعامات حرام کر لیے ہیں کہ اب کسی نے نہیں آنا، خدا گونگا ہو گیا ہے۔
حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا گونگا ہو گیا ہے تو کیا ثبوت ہے کہ وہ لولا نہیں ہے، وہ لنگڑا نہیں ہے، وہ اندھا نہیں ہے، وہ بہرا نہیں ہے؟ اگر اس کی ایک صفت ختم ہوتی ہے تو دوسری صفات کے متعلق بھی آپ کو شک پڑ جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسا بدبخت عقیدہ ہے کہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے لوگ اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے پاکیزہ منظوم کلام میں فرماتے ہیں، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ گوہرے وحی خدا کیوں توڑتا ہے، ہوش کر ایک یہیں دی کے لیے ہے جائے عز و افتخار۔ یہ وہ گل ہے جس کا ثانی باغ میں کوئی نہیں، یہ وہ خوشبو ہے کہ قرباں اس پہ ہو مشک تتار۔ یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسماں کے در کھلیں، یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھ لیں روئے فگار۔ بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے، بس یہی ایک قصر ہے جو عافیت کا ہے حصار۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں، اپنے ملفوظات میں اس بات کا بڑے کھلے الفاظ میں اعادہ فرمایا کہ میرے بعد جو آنے والا ہے اس کا انتظار کرنا، اس وقت تک مل کر کام کرو جب تک کوئی روح القدس پا کر نہیں کھڑا ہوتا۔ لیکن یہ لوگ ہر روز الوصیت رسالہ پڑھتے ہیں لیکن اس چیز پہ غور نہیں کرتے کہ وہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا کون ہے اور کہاں ہے۔ اس کو تلاش کیوں نہیں کرتے، اس کے منتظر کیوں نہیں ہیں، اور ایک شخص جب دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے دعوے کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ عبد الحکیم خان مرتد کے جواب میں قرآن مجید کی آیات سے اپنی تصنیف لطیف حقیقت الوحی میں ثابت فرمایا ہے کہ ایک مامور کا انکار خود ذات باری تعالیٰ کا انکار ہے، کیونکہ منکرین خواہ زبان سے توحید کے قائل ہونے کا ہزار دعویٰ کریں لیکن دراصل وہ توحید کے دشمن ہیں اور ان کے دل میں شرک پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ اس شخص کی مخالفت پر کھڑے ہوئے ہیں جو دنیا میں توحید پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش قسمت وہی انسان ہے جو ایسے مردان خدا کے پاس رہ کر جن کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بھیجتا ہے اس غرض سے اور مقصد کو حاصل کرنے جس کے لیے وہ آتے ہیں۔ ایسے لوگ اگرچہ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ، اگر تھوڑے نہ ہوتے تو پھر بے قدری ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سونا چاندی لوہے اور ٹین کی طرح عام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، کفر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہری کفر اور ایک باطنی کفر۔ ظاہری کفر تو یہ ہے کہ انسان کسی نبی کا کھلے طور پر انکار کر دے اور اس کو مامور بہدایت خلق اللہ نہ مانے، جس طرح پر یہود نے مسیح ناصری علیہ السلام کا انکار کیا، یا جس طرح نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے نہ مانا۔ اور باطنی کفر یہ ہے کہ ظاہر طور تو کسی نبی پر ایمان لانے کا اقرار کیا جائے اور اس کو مامور من اللہ سمجھا جائے، لیکن حقیقت میں انسان اس نبی کی تعلیم سے بہت دور ہو اور اس کی پیشگوئیوں پر ایمان نہ لائے اور صرف رسمی طور پر اس کی طرف منسوب کیا جائے، جیسا کہ مسیح ناصری علیہ السلام کے زمانہ میں یہود کا حال تھا۔ وہ گو ظاہری طور پر تورات کے حامل تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں خود کو شمار کرتے تھے، لیکن مسیح کی آمد نے ان کا سارا راز تشت ازبام کر دیا، اور یہ بات صاف طور پر ظاہر ہو گئی کہ حقیقت میں یہود موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے بہت دور جا پڑے تھے، اور انہوں نے تورات کو پس پشت ڈال دیا تھا
اور ان کا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہونے کا دعویٰ صرف زبانی دعویٰ تھا جو آزمانے پر غلط نکلا۔ مسیح ناصری علیہ السلام یہود کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک امتحان کی شکل میں آئے تا خبیث اور طیب میں تمیز پیدا کر دی جائے اور تا اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہود میں سے کون اپنے دعویٰ میں سچا اور کون جھوٹا ہے۔ پس یہود نے مسیح ناصری علیہ السلام کے انکار سے اپنے اوپر دو کفر لیے، ایک مسیح علیہ السلام کا ظاہری کفر اور ایک موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کا باطنی کفر۔ یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے والے نصارہ کا ہوا، اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ پانے والے مسلمانوں کا ہوا، اور بیان ہی یہی حال حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے والے احمدیوں کا ہوا کہ انہوں نے آنے والے ذکی غلام مسیح الزمان کا انکار کر کے ثابت کر دیا کہ اصل میں یہ لوگ حضرت مسیح موعود کی علیہ السلام کی پیش گوئیوں اور ان کی تعلیم پر پورا ایمان نہیں رکھتے۔ ایسا اس لیے ہوا تا الہامی نوشتوں کا لکھا پورا ہو کہ مجرموں کی راہ ظاہر کر دی جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کفر کے معنی ہیں انکار کرنا۔ جب یہ لوگ مامور من اللہ کو نہیں مانتے اور گالیاں دیتے ہیں اور انکار کرتے ہیں تو بات یہاں تک نہیں رہتی، بلکہ ایک فتح الباب ہوتا ہے اور زبان کھل جاتی ہے اور رفتہ رفتہ توفیق اعمال کی جاتی رہتی ہے۔ اور مامور من اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے قول و فعل میں بھی کھلا کھلا تضاد پایا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے۔ مثلا نظامی احمدی اپنی سلوگن پر بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ اولاً یہ نعرہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے، جیسے کہ آپ نے پیغام صلح میں فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شعرا زمین کے سانپوں سے اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمیں اپنی جان اور اپنی ماں باپ سے بھی پیارا ہے، ناپاک حملے کرتے ہیں۔ ثانیاً یہ قادیانی نظامی احمدیوں کا عمل اپنے اس نعرہ کے صریحاً خلاف ہے۔ یہ لوگ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا میں رہنے والے احمدیوں پر ہونے والے ظلموں پر تو دنیا بھر میں احتجاج کرتے پھرتے ہیں کہ احمدیوں کے بنیادی انسانی حقوق اور آزادی ضمیر سلب کیے جا رہے ہیں، لیکن بیان ہی وہی سلوک یہ خود ان سعید روحوں سے کر رہے ہیں جو توحید سے محبت کی خاطر جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان کا اخراج کیا جا رہا ہے، ان سے قطع تعلق کیا جا رہا ہے، ان کے عزیز و اقربا کو بلیک میل کے ذریعے قطع رحمی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور انہیں ہر طرح کی ذہنی اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ میں بھی عرصہ 40 سال سے سویڈن میں رہائش پذیر ہوں، اور ان قادیانی نظامی احمدیوں میں سے اکثر افراد اب مجھ سے نفرت اور کراہیت کا اظہار کرتے ہیں، اور مجھے اس کا ایک عجیب لطف آتا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب ابو سفیان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گھلیوں میں گھسیٹتا پھرتا تھا اور تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینہ پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا اور ان سے مطالبہ کرتا تھا کہ وہ توحید کا انکار کریں، لیکن ان کے منہ سے ایک ہی آواز آتی تھی، احد احد احد۔ ان تکالیف سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لذت آتی تھی اس کا کچھ اندازہ آج کے مومنین کر سکتے ہیں، لیکن ہماری تکالیف تو اس کے مقابلہ میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور احسان ہے
کہ اس نے ان قادیانی نظامی احمدیوں کو حکومت نہیں دی، ورنہ یہ بھی ہمیں تختہ دار پر لٹکا دیتے اور ہمارے مردوں کو قبروں سے اکاڑ پھینکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے بہت غور کیا ہے کہ جب کوئی مامور آتا ہے تو دو گروہ خود بخود ہو جاتے ہیں، ایک موافق اور دوسرا مخالف، اور یہ بات بھی ایک عقل سلیم رکھنے والا جانتا ہے کہ اس وقت ایک جذب اور ایک نفرت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی سعید الفطرت کھنچے چلے آتے ہیں، اور جو لوگ سعادت سے حصہ نہیں لے سکتے ان میں نفرت بڑھنے لگتی ہے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، اس میں اختلاف ہو نہیں سکتا۔ ذکی غلام مسیح الزمان کے وقت میں بھی احمدی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ایک مومنین کا گروہ ہے اور دوسرا مکفرین کا گروہ۔ بس ہر چشم بصیرت رکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ کون سا گروہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود و مہدی موعود اور ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، اور کون سا گروہ ہے جو ابو جہل اور محمد حسین بٹالوی اور ان کے چیلوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ مجھ سے جب نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میں نے توحید کا راستہ اپنایا ہے، تو میرا دل اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے گانے لگتا ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار، بے علم اور نالائق کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے ملا دیا ہے۔ تب مجھے ذکی غلام مسیح الزماں کا الہام یاد آ جاتا ہے اور میرا دل پکار اٹھتا ہے، مولا واہ، مولا واہ، واللہ خوشی سے بہتر غم سے تیرے گزرنا ہے، زندگی سے بہتر تیرے حضور مرنا۔ لیکن ان احمدیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اب بھی مجھ سے ملتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس نفرت کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا کہ آپ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ عرض کیا کہ ہم تو صبح و مساء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جواب دیا کہ نہیں، آپ ہمارے خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ الزام بھی سراسر بے بنیاد ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑے دھوکہ کی بات ہے یہ ہے، یعنی یہ ازالہ عوام سے یہ میں نے لیا ہے، بڑے دھوکہ کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ دشنام دہی اور بیان واقعہ کو ایک ہی صورت میں سمجھ لیتے ہیں اور ان دونوں مفہوموں میں فرق کرنا نہیں جانتے، بلکہ ایسی ہر ایک بات جو دراصل ایک واقعی امر کا اظہار ہو اور اپنے محل پر چسپاں ہو، محض اس کی کسی قدر مرارت کی وجہ سے جو حق کوئی کے لازم حال ہوا کرتی ہے، دشنام دہی تصور کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دشنام اور سب اور شتم فقط اسی مفہوم کا نام ہے جو خلاف واقعہ اور دروغ کے طور پر محض آزار رسانی کی غرض سے استعمال کیا جائے، اور اگر ہر ایک سخت اور آزار دہ تقریر کو محض باوجہ اس کی مرارت اور تلخی اور ایذا رسانی کے دشنام کے مفہوم میں داخل کر سکتے ہیں، تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ سارا قرآن گالیوں سے پر ہے۔ کیونکہ جو کچھ بتوں کی ذلت اور بت پرستوں کی حقارت اور ان کے بارے میں لعنت ملامت کے سخت الفاظ قرآن شریف میں استعمال کیے گئے ہیں، ہرگز ایسے نہیں کہ جن کے سننے سے بت پرستوں کے دل خوش ہوئے ہوں، بلکہ بلا شبہ ان الفاظ نے ان کے غصہ کی حالت کی بہت تحریک کی ہوگی۔ مثلا تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہے، اور کفار کو شر البریہ کہا گیا اور رذیل اور پلید مخلوقات سے بدتر وغیرہ کہا گیا۔ لیکن ہمارا کہنا تو صرف یہ ہے، ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، ہمارا کہنا تو صرف وہی ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسیح الزماں کو دی ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں براہین قاطعہ سے نوازا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت خلیفہ ثانی اپنے دعوی مسلم موعود میں حق پر نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق ذکی غلام مسیح الزماں اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر کھڑا ہو گیا ہے، تو خلافت خامسہ کا اب قطعاً کوئی جواز نہیں،
کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر آسمانی خلیفہ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر زمینی خلیفے اپنی وقت کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ آسمانی خلیفہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے فرماتا ہے، اور یہ امر اظہر من الشمس ہے کہ اس خدائے قدیر کے انتخاب کے سامنے انسانوں کے انتخاب کی ایک رتی بھر کی بھی حیثیت رہی۔ اب ہر عقل سلیم رکھنے والا شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ دشنام ترازی نہیں بلکہ حق کا عین محل پر اظہار ہے۔ چھوڑ دو وہ راگ جس کو آسماں گاتا نہیں، اب تو ہیں اے دل کے اندھو دیں کے گنگانے کے دن۔ لیکن یہ مخالفتیں اور اذیتیں تو تاریخ انبیاء کا حصہ ہیں اور الہی جماعتوں کی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو کاشتکاری میں سب چیزوں سے کام لیا جاتا ہے، پانی ہے، بیج ہے، مگر پھر بھی اس میں کھاد ڈالنے کی ضرورت رہتی ہے جو سخت ناپاک ہوتی ہے۔ بس اسی طرح ہمارے سلسلے کے لیے بھی یہ گندی مخالفت کھاد کا کام دیتی ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ پس اے قادیانی نظامی احمدیو، اپنی تمام طاقتوں اور اپنے تمام وسائل اور اپنے تمام منصوبوں کو بروئے کار لاؤ اور ہم پر ستم ڈھانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرو اور اپنی گندی مخالفت کو انتہا تک پہنچا دو۔ ہماری اس چھوٹی سی جماعت پر خوب ٹھٹھا کرو اور خوب ہنسو اور دل کھول کر کہہ کے لگاؤ، مگر یاد رکھو کہ قرآن مجید میں معمور من اللہ کا انکار کرنے والوں کو فاسقین اور بد کردار قوم اور مغضوب علیہم کے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم انکار پر بضد رہو گے تو تمہاری عبادتیں اور تمہاری تہجدیں اور تمہاری مالی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے واپس تمہارے منہ پر ماریں گے اور تم خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والوں کے متعلق حضرت مسیح موعود کو الہام ہوا، کفینک المستہزئین، یعنی ٹھٹھا کرنے کے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ بس یہ انتہائی خوف کا اور استغفار کا مقام ہے۔ اور پھر اگر مجھ جیسا بے علم اور نالائق انسان توحید کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے تو یہ راستہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ میں نے بھی اپنے رب کے حضور یہی دعا کی تھی کہ اے میرے پیارے اللہ تعالیٰ، تجھے اپنی توحید بہت پیاری ہے، مجھے بھی تو بہت پیارا ہے اور تیری توحید مجھے بھی بہت پیاری ہے۔ میں بے علم اور نالائق ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے اس راہ پر چلا دے جو تیری توحید کی راہ ہے۔ اور اس دعا کے بعد جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل کو کرم سے میری رہنمائی فرمائی اور مومنین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ اور تعداد کی بحث تو ویسے ہی فضول ہے، کیونکہ اس وقت اربوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کیا اور مغضوب علیہم میں شامل ہیں، لیکن اس امر سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر ایک ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سورہ سبا کی تفسیر میں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، قلیل من عباد الشکور، شاکر اور سمجھدار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں جو کہ حقیقی طور پر قرآن مجید پر چلنے والے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت اور تقوی عطا کیا ہے۔ وہ خواہ قلیل ہوں مگر اصل میں وہی سواد اعظم ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کثرت اور تعداد کے روب میں نہیں آتا۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کس قدر مخلوق غرق آب ہوئی، اور ان کے مقابل جو لوگ بچ گئے ان کی تعداد کس قدر کم تھی۔ اور مزید یہ کہ یہ نظامی قادیانی احمدی اپنے خلیفہ کے لیے تو ایسی غیرت رکھتے ہیں کہ اس وجہ سے نظام جماعت سے اخراج کی سزا دیتے ہیں اور وصیتیں منسوخ کر دیتے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمان کی ایک ذرہ بھر غیرت ان میں نہیں۔ حضرت مسیح موعود رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص وصیت کر کے اپنے ضعف ایمان کی وجہ سے اپنی وصیت سے منکر ہو جائے،
یا اس سلسلہ سے روگردان ہو جائے تو گو انجمن نے قانونی طور پر اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہو، پھر بھی جائز نہ ہوگا کہ وہ مال اپنے قبضہ میں رکھے، بلکہ وہ تمام مال واپس کرنا ہوگا، کیونکہ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں اور خدا کے نزدیک ایسا مال رد کرنے کے لائق ہے۔ لیکن یہ ان قادیانی نظامی احمدیوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے مسیح موعود کی ذرہ بھر بھی غیرت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ مومنین کی وصیت منسوخ کرنے سے پہلے ان کی ایک ایک پائی ان کو واپس کر دیتے، لیکن ان کا بظاہر یہ عقیدہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تو کسی کے مال کا محتاج نہیں، لیکن ہم تو ہیں، اس لیے ہم مومنین کو دکھ بھی دیں گے، اذیتیں بھی لیں گے اور ان کے مالوں سے خوب عیش بھی کریں گے۔ اے دل کے اندھو، کاش تم جیسی محبت ایک عاجز انسان سے کرتے ہو، ایسی محبت مالک دو جہاں سے بھی کرتے تا ضالین میں شامل ہونے سے بچ جاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں الوصیت میں، اے سننے والو سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے، بس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ آسمان پر نہ زمین میں۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا، اور وہ اب بھی بولتا ہے جیسا کہ پہلے بولتا تھا، اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ اس زمانہ میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، بلکہ وہ سنتا ہے اور بولتا بھی ہے۔ اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں، کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا، اور مظہر ہے تمام محمد حق کا، اور سرچشمہ ہے تمام خوبیوں کا، اور جامع ہے تمام طاقتوں کا، اور مبدا ہے تمام فیضوں کا، اور مرجع ہے ہر شے کا، اور مالک ہے ہر ایک ملک کا، اور متصف ہے ہر ایک کمال سے، اور منزہ ہے ہر ایک عیب اور ذوف سے۔ سب عبادتوں کے لائق وہی ہے۔ یاد رکھو اے نظامی قادیانی احمدیوں، ان دکھوں اور تکلیفوں کا تم سے انتقام لیا جائے گا اور ضرور لیا جائے گا، لیکن ہمارا انتقام وہی ہوگا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بے وفا بھائیوں سے لیا تھا، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم اور شقی القلب کفار مکہ سے لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں۔ اب بھی جب ظلم اور بربریت اپنی انتہا کو پہنچے گی تو ہمارے دل سے وہی پکار نکلے گی جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی تھی، اس وقت جب طائف کے اوباشوں نے سنگ باری کر کے جس میں مبارک لہو لہان کر دیا تھا، آپ نے اپنے رب سے التجا کی تھی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے پیارے اللہ تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ جانتے نہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے سعید روحوں کو ضرور حق کو قبول کرنے کی توفیق بخشے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، تیرے تابعین کا گروہ پہلوں میں سے ہوگا اور ایک گروہ پچھلوں میں سے ہوگا۔ پھر فرمایا، ان قریب ہے کہ خدا تم میں اور تمہارے دشمنوں میں دوستی کر دے گا، اور تیرا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اس روز وہ لوگ سجدے میں گریں گے یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے خدا، ہمارے گناہ معاف کر، ہم خطا پر تھے، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، خدا معاف کرے گا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ پھر فرمایا، غضب الہی کے ایام، اور پھر الہام ہوا، میں سخت غضبناک ہوا، اور پھر الہام ہوا وہ سعید لوگوں کو بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ دن جلد لائے۔ ایک اور امر جس سے نظامی احمدیوں کے قول و فعل کے تضاد کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، لیکن عملی طور پر خلیفہ کو خدا کا درجہ دے چکے ہیں۔ مثلا میری چند نظامی قادیانی نظامی احمدی احباب سے جب کبھی بھی بات ہوئی ہے تو میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود کی کتب پڑھیں تو صحیح، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بس خلیفہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔
کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں خدا کو نہیں چھوڑ سکتا، میں مسیح موعود کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر قرآن مجید میں ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا خدا کو نہ چھوڑنا، لیکن ہر قادیانی نظامی احمدی مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر کے جاتا ہے کہ بیٹا خلیفہ کو نہ چھوڑنا۔ پھر ایک گفتگو کے دوران ایک نظامی احمدی عالم نے بڑے تکبر اور غرور سے کہا تھا کہ کیا جنبہ صاحب نے مجددیت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہمارے حضور پر نور سے اجازت لے لی تھی؟ گویا اللہ تعالیٰ وحی و الہام کرنے سے پہلے خلیفہ صاحب کی اجازت کا محتاج ہے۔ استغفر اللہ۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ لیکن ان نظامی احمدیوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ حق بھی چھین لیا ہے۔ ایسے بدبخت اور روحانی ہلاکت کی طرف لے جانے والے عقیدہ کی مثال کسی اور مذہب میں شاید نہیں ملے گی۔ اور یہ قادیانی نظامی احمدی خلیفہ کے بت کی ایسی پرستش کرتے ہیں اور ایسی شدت اور استقامت سے کرتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی اپنے بتوں سے محبت یاد آ جاتی ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ اپنے بتوں لات و عزا کے خلاف کوئی کلمہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہ نظامی احمدی بھی اپنے خلیفہ کے خلاف کوئی حق بات برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدائے واحد کی پرستش کے لیے تبلیغ فرماتے تھے تو ان مشرکین کی بہت دل آزاری ہوتی تھی۔ چنانچہ جب دھونس اور دھمکی سے کام نہ چلا تو ان مشرکین مکہ نے مداحنہ کا رستہ اپنانے کی کوشش کی۔ مثلا ایک تجویز یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار 1 سال کے لیے مشرکین کے بتوں کی عبادت کریں اور مشرکین 1 سال کے لیے خدائے واحد کی پرستش کریں گے۔ اور دوسری تجویز یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمارے بتوں کو چوم ہی لیا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ الکافرون میں ان تمام تجاویز کا رد فرما دیا۔ جب توحید کے ساتھ ایسا بھیانک کھلواڑ کیا جا رہا ہو تو وہ قادر خدا کس طرح سے صرف نظر فرما سکتا تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو شرک کی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک شرک جلی کہلاتا ہے اور دوسرا شرک خفی۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ انسان کسی شے کی تعظیم اس طرح کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے یا کرنی چاہیے، یا کسی شے سے اللہ تعالیٰ کی طرح محبت کرے یا اس سے خوف کرے یا اس پر توکل کرے۔ عیسائیوں نے تو اس واحد و یگانہ کا شریک ایک پیشاب اور پخانہ کرنے والے عاجز انسان کو بنا کر توحید پر کھلا حملہ کیا تھا، لیکن قادیانی نظامی احمدیوں نے ایک عاجز انسان کو خلیفہ کے نام پر وہ عزت و تکریم دے دی جو صرف اس خالق ارض و سما کا حق ہے، اور اس طرح توحید پر ایک کمانڈو حملہ کیا ہے اور ایک شب خون مارا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم کی سزا تو اس دنیا میں ملتی ہے، لیکن ظالمین کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ہاتھ سے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی روحانی ہلاکت سے بچائے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ قریب ہے کہ زمین و آسمان پھٹ پڑیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ نیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 2 کشوف میں جماعت احمدیہ کے جادہ حق سے بھٹکنے کی بھی پیش گوئی ہے۔ ایک کشف میں آپ نے دیکھا کہ آپ صاحبزادہ مرزا شریف احمد سے فرما رہے ہیں تو ہماری جگہ بیٹھ ہم چلتے ہیں، اور پھر ایک اور جگہ آپ نے کشف میں دیکھا کہ کوئی شخص صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے بادشاہ آیا۔ اور ان کشوف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام تھا کہ حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی اولاد میں سے ایک شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے مکمل انحراف کرنے کے بعد گویا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان کی تعلیم کے ساتھ رخصت کر دے گا، نیز خلافت مکمل طور پر ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور یہی ہوا کہ حضرت مرزا شریف احمد کے پوتے حضرت مرزا مسرور احمد کے دور میں
قادیانی نظامی احمدیوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے اور خلافت پورے طور پر ملوکیت میں تبدیل ہو چکی ہے اور توحید کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا گیا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مسیح کے دمشق سے اترنے سے یہ مراد ہے کہ دمشق اہل تثلیث کا ایک بڑا مرکز رہا ہے اور قادیان کو دمشق سے تشبیہ دی گئی کیونکہ آپ کی قوم میں یہودی صفت اور یزیدی صفت لوگوں نے پیدا ہونا تھا، چنانچہ آپ کو الہام ہوا اخرجا منہ الجزیدیون، اور آپ کی قوم میں سے ہی توحید پر ایک بہت بڑا حملہ ہونا تھا۔ پھر آپ کو الہام ہوا خذوا التوحید توحیدا یا ابنائے فارس، توحید کو پکڑو اے ابنائے فارس۔ اس الہام سے ظاہر ہوتا ہے کہ توحید پر شب خون مارنے والے آپ کی اولاد میں سے ہی یعنی ابنائے فارس میں سے ہوں گے۔ غیروں سے کرنا الفت کب چاہے اس کی غیرت، اس لیے آپ نے الوصیت میں بتایا کہ خدا تعالیٰ سے روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا توحید کو دوبارہ قائم کرے گا۔ چنانچہ فرمایا خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ حضرت مسیح موعود کا الہام ہوا نومبر 1907 میں سأہب لک غلاما زکیا رب ہب لی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اس وقت اس الہام سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب موعود بیٹا مبعوث فرمائے گا اس وقت اصحاب فیل کے حملہ کی طرح توحید پر ایک عظیم حملہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر سے توحید کو اس حملہ سے بچائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ پر ہونے والے حملوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ناکام و نامراد کر دیا تھا، اسی طرح بظاہر ایک کمزور اور قلیل تعداد والی جماعت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ توحید پر شب خون مارنے والوں کو ملیا میٹ کر دے گا، اور جن کو دنیاوی وسائل پر بھی بھروسہ ہوگا ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے انشاءاللہ۔ بس اے ابنائے فارس، اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے توحید کی راہ پر واپس آ جاؤ اور اس خالق ارض و سما اور وحدہ لا شریک خدا کے غضب کو دعوت مت دو، ورنہ یاد رکھو تمہاری جائیدادوں، تمہارے نذرانوں، تمہارے اونچے شملوں سمیت تمہیں اوندھے منہ ہاویہ میں گرا دیا جائے گا، جو یقیناً ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جن زبردستی اور دون سے اینٹے ہوئے چندوں کے مالوں پر تم اکڑتے ہو، انہی مالوں سے تمہاری پیٹھوں اور تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور عذاب کے فرشتے تم میں سے ہر ایک سے کہیں گے ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، کہ تو خود کو بہت عزت و اکرام والا سمجھتا تھا اور خدا کے مقابل کھڑا ہوتا تھا، لے آج اب آگ کا عذاب چکھ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک اور اعتراض جس کا اظہار مجھ سے بھی کیا گیا کہ جنبہ صاحب تو ایک سادہ اور مسکین صورت انسان ہے، جبکہ ہمارے حضور کا تو بہت ٹیکا ہے، یعنی بڑی شان ہے۔ اس بات سے بھی قادیانی نظامی احمدیوں کی مماثلت یہود سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہودیوں نے مسیح ناصری علیہ السلام کا انکار اس لیے کیا تھا کہ وہ ان کی توقع کے برخلاف ایک معمولی انسان تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے خواص میں سے نہیں بلکہ عوام میں سے کھڑا کیا تھا۔ وہ ایک غریب اور عاجز انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حلیم اور دل کا فروتن بنایا تھا۔ یہی اعتراض ذکی غلام مسیح الزمان پر بھی کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے تا سعید روحیں نیک وجود کے گرد جمع ہوں، اور سفلہ مزاج، جلد باز، سطحی خیالات والے، حق شناسی سے عاجز، سوء ظن کی طرف جلد جھکنے والے اور فطرتی شقاوت کا داغ رکھنے والے ان سے دور رہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ شامل نہ ہو جائے، اس لیے وہ ایسی خصوصیات کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے،
اور صرف اس رفیع الشان ان نشان کو رفیع الشان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے تازہ کرتے ہیں۔ زندہ باد۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مدالہ اوہام میں تحریر فرماتے ہیں، یہ قادر مطلق کا کام ہے، اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرما ہوتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے کے متعلق تو اللہ تعالیٰ جو علیم و قدیر ہے جانتا تھا کہ یہ اعتراض آنے والے پر کیا جائے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے الہام کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الوصیت میں یہ تحریر فرمایا، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت پر ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ ایک اور امر جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اسلام الہی میں ذکی غلام کو یحییٰ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی یحییٰ کا نام دیا گیا تھا، چنانچہ حضور کا الہام ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ والخیر کلہ فی القرآن، یعنی اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑ لے، ہر بھلائی قرآن میں ہے۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ اس میں ہم کو حضرت یحییٰ کی نسبت دی گئی ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ کو یہود کی ان اقوام سے مقابلہ کرنا پڑا تھا جو کتاب اللہ توریت کو چھوڑ بیٹھے تھے اور حدیثوں کے گرویدہ ہو رہے تھے۔ ذکی غلام مسیح الزمان کو بھی یحییٰ کا نام دیا گیا، کیونکہ اس زمانہ میں بھی ان کی قوم نے کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ حدیثوں کا بھی انکار کر دیا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ کس طریقہ سے یہ نظامی قادیانی احمدیوں نے نبی کے حدیثوں کو کتر کتر کر بے حیثیت بنا دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مدالہ اوہام میں فرماتے ہیں، غرض مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دمشق کے لفظ سے دراصل وہ مقام مراد ہے جس میں یہ دمشق والی مشہور خاصیت پائی جاتی ہے، اور خدا تعالیٰ نے مسیح کے اترنے کی جگہ کو جو دمشق بیان کیا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح سے مراد وہ اصلی مسیح نہیں جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، بلکہ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو اپنی روحانی حالت کی روح سے مسیح سے اور نیز امام حسین سے بھی مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ دمشق پائے تخت یزید ہو چکا ہے، اور یزیدیوں کا منصوبہ گاہ جس سے ہزارہ طرح کے ظالمانہ احکام نازل ہوئے وہ دمشق ہی ہے، اور یزیدیوں کو ان یہودیوں سے بہت مشابہت ہے جو حضرت مسیح کے وقت میں تھی۔ ایسا ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی اپنی مظلومانہ زندگی کی روح سے حضرت مسیح سے غایت درجہ کی مماثلت ہے، پس مسیح کا دمشق میں اترنا صاف دلالت کرتا ہے کہ کوئی مسیح جو حسین سے بھی بوجہ مشابہت ان دونوں بزرگوں کے مماثلت رکھتا ہے، یزیدیوں کی تنبیہ اور ملزم کرنے کے لیے جو مسیل یہود ہیں اترے گا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جا بجا اپنی کتب اور ملفوظات میں مسیح ناصری علیہ السلام سے اپنی مماثلت اور مشابہت ثابت کی ہے، لیکن حضرت امام حسین سے مشابہت کا اس طرح اظہار نہیں ملتا۔ لیکن اس مشابہت کا اظہار ذکی غلام مسیح الزمان کے دور میں ہوتا نظر آ رہا ہے، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ بعض پیشگوئیاں متبعین کے ذریعے پوری ہوتی ہیں۔ چنانچہ جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام یزید پلید کی ناجائز خلافت کے خلاف آواز اٹھائی اور جہاد کیا، اور اس راہ میں یزیدی ظلم و بربریت کا نشانہ بنے، اور اس راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے کر شہادت کا عظیم مرتبہ پایا، اور تمام دنیا اسلام کو بابانگ دہل یہ پیغام دیا
کہ اسلام میں خلافت راشدہ کا سلسلہ مطلقاً منقطع ہو چکا ہے، کیونکہ ایسی درندگی اور بربریت کا مظاہرہ کرنے والا یزید پلید یقیناً روحانیت سے قطعی بہبہرا اور شیطان لعین کا ہمراہی بن چکا ہے۔ اسی طرح غلام احمد کا ایک غلام آج توحید کا علم ہاتھوں میں اٹھائے ناجائز طور پر قائم شدہ خلافت خامسہ کے خلاف کلمی جہاد کر رہا ہے۔ آج یہ ذکی غلام مسیح الزماں خدائے واحد و یگانہ کی جواں مرد سپاہی اپنی ابابیلوں کے ساتھ توحید پر شب خون مارنے والوں کے سامنے سینہ سپر ہے، اور بظاہر ان کمزور نظر آنے والی ابابیلوں کے کلمی کنکروں سے خدائے قدیر نے ایسی قوت بھر دی ہے کہ ان اصحاب فیل پر ایک موسلا دھار کی طرح یہ برسیں گی اور عن قریب انہیں کھائے ہوئے بھوسا کی مانند کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ پس اے مومنین کے گروہ، راستہ کی مشکلات سے دلگیر مت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی وحی میں تمہارے لیے فتح کی نوید ہے، اور وہ دن قریب ہیں جب ذکی غلام مسیح الزماں اور اس کے پیروکار توحید کا علم بلند کیے ہوئے حضرت مسیح محمدی علیہ السلام کے شہر قادیان میں خدائے واحد کی حمد کے ترانے گاتے ہوئے داخل ہوں گے، اور زمینی خلافت کے نام پر استادہ کیے ہوئے بتوں کو پاش پاش کر دیں گے۔ اور یہ اس طرح ممکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قادیان میں رہنے والی سعید روحوں میں توحید کی شمع روشن کر دے گا، یہاں تک کہ وہ روحانی ہلاکت کی طرف لے جانے والے عقیدہ سے توبہ کر لیں گے اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور دوبارہ توحید خالص کی طرف کھینچے جائیں گے۔ یہ اس قادر کا فعل ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کچھ انہونی بات نہیں، کیونکہ اس کا فیصلہ آسمان پر پہلے سے ہو چکا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اللہ جل شانہ اپنے اس فیصلہ کی خبر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہلے ہی اپنی وحی پاک میں دے چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھاری جماعت ہیں، یہ سب بھاگ جائیں گے اور پیٹ پھیر لیں گے؟ پھر فرمایا، وہ مکر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی مکر کر رہا ہے، اور وہ خیر الماکرین ہے، اس کا مکر بہت بڑا ہے۔ اور پھر فرمایا، یوسف کو دیکھ اور اس کے اقبال کو دیکھ، فتح کا وقت آ رہا ہے اور فتح قریب ہے۔ اور پھر فرمایا، مخالف فاش شکستوں سے پارا پارا ہو جائیں گے، اور اس دن مومن خوش ہوں گے، پہلا گروہ بھی اور پچھلا گروہ بھی۔ اور پھر فرمایا، اور انہوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیریں کی، پھر وہ تدبیر کرنے والوں پر جھپٹ پڑے گا۔ اور پھر فرمایا، امتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا، الفارق وما ادراک ما الفارق، وہ عظیم الشان امر فارق آ رہا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ امر فارق کس شان کا ہوگا۔ اور پھر فرمایا، شر الذین انعمت علیہم، شرارت ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، اور پھر الہام ہوا میں ان کو سزا دوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ آدمی ہلاک شدہ ہے جو دین کے ساتھ کچھ دنیا کی ملونی رکھتا ہے، اور اس نفس جہنم بہت قریب ہے جس کے تمام ارادے خدا کے لیے نہیں ہیں، بلکہ کچھ خدا کے لیے اور کچھ دنیا کے لیے۔ بس اگر تم دنیا کی ایک ذرہ بھی ملونی اپنے اغراض میں رکھتے ہو تو تمہاری تمام عبادتیں عبث ہیں۔ اس صورت میں تم خدا کی پیروی نہیں کرتے بلکہ شیطان کی پیروی کرتے ہو۔ تم ہرگز توقع نہ کرو کہ ایسی حالت میں خدا تمہاری مدد کرے گا، بلکہ تم اس حالت میں زمین کے کیڑے ہو، اور تھوڑے ہی دنوں میں تم اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح کے کیڑے ہلاک ہوتے ہیں، اور تم میں خدا نہیں ہوگا بلکہ تمہیں ہلاک کر کے خدا خوش ہوگا۔ اور پھر فرمایا، ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا، اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا۔ اللہ اکبر۔ بس اے میرے دوستو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ بس اے میرے مومن دوستو،
تم بہت خوش قسمت ہو کہ آج مومنین کے گروہ میں شامل ہو۔ تم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے پر ایمان لا کے ثابت کر دیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول اور مسیح محمدی کے سچے وفادار ہو۔ تم خوب خوشیاں مناؤ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہیں زمانے کے امام کو شناخت کرنے کی توفیق نصیب ہوئی اور تم جہالت کی موت سے بچ گئے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان تھا کہ جس نے زمانے کے امام کو شناخت نہیں کیا وہ جہالت کی موت مرا۔ تم وہ مٹھی بھر آسماں ہو جس کی خبر ایک پاک وحی کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ تم اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنے والی فوج کے سپاہی ہو جسے خدائے قدیر نے اپنے ہاتھوں سے منتخب کیا ہے۔ تمہارے قیام کا مقصد یہی ہے کہ تم یزید تباہ اور یزید پلید کی عادات اور خیالات کے پیروکاروں کے خلاف جہاد کرو، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں اور احکام الہی کی کچھ بھی عظمت نہیں ہے، جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اپنے نفس امارہ کے حکموں کے ایسے مطیع ہوئے ہیں کہ مقدسوں اور پاکوں کا خون ان کی نظر میں سہل اور آسان ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا تعالیٰ کی موجودگی سے عملی طور پر انکار کے بعد توحید کی راہ سے منحرف ہو چکے ہیں۔ تم خوشی سے اچھلو کہ تم موت کے پنجہ سے نجات پا کر قبروں سے باہر آ چکے ہو اور تمہیں ایک ظالم نظام کی اسیری سے رستگاری ملی ہے۔ پس اس قادر مطلق خدا کی حمد کے خوب ترانے گاؤ جو خالق ارض و سما ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی ہمارا آقا اور وہی ہمارا مددگار ہے، اور وہ کیا ہی اچھا آقا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی المسیح الموعود وعلی صحابہ اجمعین۔